حبیب یمنی وہ جو تیسرا سوال تیرے ذہن کے اندر آ رہا ہے وہ تو خود مجھے بتائے گا یا میں محمد عربی تجھے بتاؤں تیرے سینے میں کیا چل رہا ہے؟ تو بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں تیرے سینے کے اندر تیرے دل کے اندر وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو کمال ہی ہو جائے، مزہ ہی آ جائے۔ میرے حضور نے فرمایا تو تیسرا سوال جب اپنے گھر سے نکلا تھا، یمن سے جب تو نکلا تھا تو دل میں یہ بات لے کے آیا تھا کہ تیرے گھر کے اندر ایک بیٹی ہے جو اپاہج بھی ہے، معذور بھی ہے، نابینا بھی ہے، کانوں کی سماعت سے محروم بھی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، نابینا بھی ہے، بول نہیں سکتی، بھوکی بھی ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تیری بیٹی اگر اس کو شفا مل جاتی تو پھر کیا ہی بات تھی، تیری بیٹی کو شفا مل جاتی تو کیا ہی بات تھی۔ سن تیسرا سوال میں تجھے بتا دیا اور اس کا جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ جا یمن کے اندر، ابھی تو یمن کے اندر اپنے گھر کے دروازے پہ نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے تیری بیٹی کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، اس سے پہلے تیری بیٹی کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، حبیب یمنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں نا جی جہاں پہ سننے والے متوجہ ہو کے بیٹھے ہوں گے وہاں پہ بات کرنے کا، بات سمجھانے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا سوال اس نے کیا جی کہ سابقہ انبیاء کے اوپر کتابیں آتی رہی، قرآن، زبور، انجیل، وہ اپنی جو کتابیں تھیں اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جو کتاب نازل کی ہے، ذرا مجھے اس کی کچھ آیات سنائیں، مجھے بھی پتہ چلے، میں بھی علم والا ہوں، سمجھنے والا ہوں، جاننے والا ہوں، مجھے پتہ تو چلے کہ وہ کلام کیسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب قاری صاحب نے تلاوت کی آج ختم قرآن ان کا، میں نے خود قرآن کریم سنایا الحمدللہ۔ ہماری زبانیں کہاں، رسول اللہ کی زبان کہاں۔ ہم امتی ہو کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قاری صاحب بندہ مچل جاتا ہے، کبھی کبھی آیات ایسی آتی ہیں، اب ترجمہ ذہن کے اندر ہو تو پھر بندہ کہتا ہے بس پڑھتا جاؤں۔ اس قرآن کے سمندر کے اندر میں گھوٹے کھاتا جاؤں اور بندہ کہتا ہے بس رکوع کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ لیکن وہ کیا منظر ہوگا کہ جب صاحب قرآن خود اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ میرے حضور میں تلاوت کرنا شروع کر رہی قرآن سنتا جا رہا ہے، اس کا دل تڑپتا جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، میرا یہ سوال ہو گیا، دوسرا سوال میرا سنیے۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، اور جادوگر کا جادو زمین کے اوپر چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ شعب صاحب باتیں کہا جاتے ہیں سب آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا۔ کہا اس طرح سے کریں، رات کا منظر ہے اور یا رسول اللہ میرے ساتھ ذرا قرآن پہاڑی کے اوپر آئیں، وہ چاند جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اگر آپ اس چاند کو اپنے اشارے سے آگے پیچھے کر کے بتا دیں میں آپ کو اپنا نبی مان جاؤں۔ حضور نے فرمایا یہ مطالبہ تم نے میرے حبشہ کے بلال سے کرنا تھا، ہاں یہ تو مطالبہ تم نے میرے حبشہ کے بلال سے کرنا تھا، اور روم کے سہیب سے کرنا تھا، فارس کے جناب سلیمان سے کرنا تھا، یہ مطالبہ تم نے میرے سامنے آگے کر دیا۔ آپ پھر اپنی فوج کو بھی لے آ، اپنی قوم قبیلے کو بھی لے آ، اپنی پارٹی کو بھی لے آ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا۔ وہ دیکھ رہا ہے، پریشان بھی ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے ان کو توڑ دیا ہے تو جوڑ کے بھی دکھائیں پھر مانوں گا۔ حضور نے فرمایا اور جو توڑنا جانتا ہے وہ جوڑنا بھی جانتا ہے، جو توڑنا جانتا ہے وہ جوڑنا بھی جانتا ہے۔ حضور نے پھر اگلا جملے کا اشارہ کیا، وہ چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تھے، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، وہ دونوں آپس کے اندر آ کے مل گئے۔ اب حبیب یمنی اور زیادہ متاثر ہو گیا، اس کے جو سوال ذہن کے اندر لے کے آیا تھا وہ پوری کی پوری کاپی، وہ جو سوال لے کے آیا تھا، یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں گا، وہ سوال تو اس کے سارے تیتلیوں کی طرف بکھر کے رہ گئے۔ لیکن ایک تیسرا سوال کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک اور سوال بھی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا حبیب یمنی وہ جو تیسرا سوال تیرے ذہن کے اندر آ رہا ہے وہ تو خود مجھے بتائے گا یا میں محمد عربی تجھے بتاؤں تیرے سینے میں کیا چل رہا ہے؟ تو بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں تیرے سینے کے اندر، تیرے دل کے اندر وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا رسول فاضل عالم اگر آپ بتا دیں تو کمال ہی ہو جائے، مزہ ہی آ جائے۔ میرے حضور نے فرمایا تو تیسرا سوال جب اپنے گھر سے نکلا تھا، یمن سے جب تو نکلا تھا تو دل میں یہ بات لے کے آیا تھا کہ تیرے گھر کے اندر ایک بیٹی ہے جو اپاہج بھی ہے، معذور بھی ہے، نابینا بھی ہے، کانوں کی سماعت سے محروم بھی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، نابینا بھی ہے، بول نہیں سکتی، بھوکی بھی ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تیری بیٹی اگر اس کو شفا مل جاتی تو پھر کیا ہی بات تھی، تیری بیٹی کو شفا مل جاتی تو کیا ہی بات تھی۔ سن 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 تیسرا سوال میں تجھے بتا دیا اور اس کا جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ جا یمن کے اندر، ابھی تو یمن کے اندر اپنے گھر کے دروازے پہ نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے تیری بیٹی کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔